اگلا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوگا تو اس کے لیے میں آپ سے یہ ڈسکس بھی کر سکتا ہوں. سندھ مکمل طور پر انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم پورا سویپ کریں گے. ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے اور مل کر اس کے بعد میں آپ کو تفصیل بتا دوں. اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں بہت بہتر پوزیشن ہے. سینٹرل میں بھی کمپیئر اگر کریں آپ لاسٹ الیکشن سے تو وہاں بھی ہماری بہتر پوزیشن ہے. آپ نے دیکھا آر ٹی ایس کی وجہ سے فیصل صالح حیات صاحب کو ہرا دیا گیا. اس طرح اور بھی ہماری سیٹیں کچھ گئیں. بلوچستان میں حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہاں پہ جیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے اور جن لوگوں کے آپ نے نام لیے وہ بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں, محترم ہیں اور سب سے بات چیت ہو رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ الیکشنز بہت ساری سیٹوں پہ ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ الیکشن جو سندھ میں ہم جیتتے ہیں یہ کوئی ایزی نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسٹینڈ لیا تھا کہ جو وفاقی بجٹ ہے اس میں جو وعدے کیے گئے تھے ان پر عمل نہیں ہوا. اب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت بنانے کی تیاری کر رہی ہے. کیا مینیفیسٹو ہے پیپلز پارٹی کا؟ کن نعروں کے ساتھ ووٹ دینے پیپلز پارٹی جائے گی اور کیا ماڈل رول ماڈل کیا ہے؟ مطلب صرف ایلز کے علاوہ جو دو چار آپ لوگوں نے ہاسپٹل اچھے بنائے اس کے علاوہ کیا رول ماڈل ہے جس کو لے کر آپ عوام میں جاؤ گے ووٹ لینے کا؟ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت سب کے سامنے ہے. ابھی جس طرح شرجیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو گھر ہیں وہ بنا کے دیے جا رہے ہیں, دوسرے صوبوں میں یہ کام نہیں ہوا اور ہم جب حکومت بنائیں گے تو دوسرے صوبوں میں بھی یہ کام کیا جائے گا. میرے ایک محترم دوست نے کہا کہ یہ صرف باتیں ہیں اور کچھ ہو نہیں رہا. دیکھیں 20 لاکھ سے زائد گھر ہیں اور اس کے لیے جو فنڈز چاہیے اس میں سندھ گورنمنٹ نے اپنا حصہ دے دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسٹینڈ لیا تھا کہ جو وفاقی بجٹ ہے اس میں جو وعدے کیے گئے تھے ان پر عمل نہیں ہوا اور جو لوگوں کے گھر بنانے میں جو 3 حصے تھے, ایک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور ایک تھا جو ہمارے ڈونرز نے ہمیں پیسے دینے تھے. تو سندھ گورنمنٹ نے اپنی کٹی سے ڈیولپمنٹ اسکیمیں بھی روک کر یہاں پہ پیسے ہم نے دیے. لیکن آپ نے دیکھا جب چیئرمین صاحب نے اسٹینڈ لیا تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی انہوں نے اناؤنس کیا اور انہوں نے پیسے اس کے لیے رکھے اور یہ پورا ایک پروسیس تھا. 20 لاکھ گھر کوئی کم نہیں ہوتے. ان کی ہر طرح سے جیو ٹیگنگ کی گئی, تصاویر لی گئی, ایک ایک سروے کیا گیا. اب وہاں پہ وہ کام شروع کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ فیسلٹیز سندھ گورنمنٹ کی طرف سے صرف سندھ میں ہی ہیں اور وہی فیسلٹیز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں پرووائڈ کی جائیں گی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پروگرام ہیں امپاورمنٹ کے, پاورٹی ریڈکشن کے, تو خاص طور پر خواتین کے لیے جو SRSO اور اسی طرح کی دیگر انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ مل کر سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے تاکہ جو لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, اپنا کاروبار کر سکیں. مختلف جو چھوٹے چھوٹے ان کے یہ پورے ملک میں اس چیز کو پھیلایا جائے گا. اور بھی بہت ساری اسکیمیں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بات کی ہے اس پر اسٹینڈ بھی لیا ہے اسی بات پر. اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں, آپ لوگ بھی ساری پولیٹکس کو سمجھتے ہیں. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوگا تو اس کے لیے میں آپ سے یہ ڈسکس بھی کر سکتا ہوں. سندھ مکمل طور پر انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم پورا سویپ کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو تفصیل بتا دوں. اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں بہت بہتر پوزیشن ہے. سینٹرل میں بھی
कंपेयर अगर करें आप लास्ट इलेक्शन से तो वहाँ भी हमारी बेहतर पोजीशन है। आपने देखा आरटीएस की वजह से फैसल साले हयात साहब को हरा दिया गया, इस तरह और भी हमारी सीटें कुछ गई। बलूचिस्तान में हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे जीते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा बहुत पुरुमीद है कि हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तें आएंगी। इसी तरह केपी में, तो इस तरह तो मुझे पूरा यकीन है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये नहीं होगी कि सिंपल मेजॉरिटी हो हमारे पास, अल्लाह करे वो भी हो, लेकिन वाहिद पार्टी पीपल्स पार्टी होगी जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी। अब ये लीडरशिप पर और जो हमारे बड़े हैं उन पर ये मुनसर करता है कि वो फिर आपस में किसको लाते हैं, क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि हमें बेहतरी की तरफ जाना है और मिलकर लोगों के मसाइल हल करना है। जी सबसे लेंगे यार, एक मिट्टी में आरो प्लांट है आपका, जी कुछ मुलाजमीन भी आरो प्लांट के कुछ 6-7 काफी हफ्ते से शायद बयान भी करें। जी देखें, जी मैं आपको अर्ज करूं कि उसके लिए एक तो इस्लाम कोड के जितने भी आरो प्लांट हैं बड़े छोटे वो थर फाउंडेशन के हवाले कर दिए गए हैं। हालिया कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ। दीगर जो हैं वहाँ पे जो तनख्वाहें हैं उनका मसला हमने हल किया है और उनको तनख्वाहें भी दी हैं और बहुत सारे जो आरओ प्लांट हैं उनको चलाया भी है ताकि लोगों को मिल सके। अभी तक शिकायत हैं लेकिन उनको बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि थर फाउंडेशन के ज़रिए पूरा डिस्ट्रिक्ट के जो आरओ प्लांट्स हैं वो चलाए जाएं, लेकिन तनख्वाहें जो हैं वो हमने की हैं कि उनको ज़रूर मिलें जो भी लोग हैं। इंशाअल्लाह घोटकी जो महर खानदान आहे उहो अञा ताईं शामिल न थी सघियो आहे। जोतोई जेके नौशर फिरोज़ान छा उहे बि शामिल थींदा या न थींदा, दादू जो जोतोई शामिल थींदो न थींदो, अरबाब रहीम जो छा थींदो, इहे कॾहिं शामिल थींदा काई वरन बि न। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक समंदर है और जिन लोगों के आपने नाम लिए वो भी हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मोहतरम है और सबसे बातचीत हो रही है। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे इलेक्शंस बहुत सारी सीटों पे हम लोग जीते हुए हैं। और एक और बात भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये इलेक्शन जो सिंध में हम जीतते हैं ये कोई इजी नहीं होते। हमें कभी भी सपोर्ट नहीं मिली। आपने खुद देखा होगा कि 2008 से ज़्यादा नशिस्तें 2013 में लीं, 2013 से ज़्यादा नशिस्तें हमने सिंध में 2018 में लीं। इस चीज़ के बावजूद कि बहुत सारे इदारों ने हमारे साथ जिस तरह का रवैया रखा, ये जेल से जीते हैं जिनके ऊपर बाद में भी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। इसी तरह बहुत सारे लोगों को बहुत सख्त इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन जो आवाम की खिदमत हमने की है उसका हमें सिला मिला है। हम पुरुमीद हैं कि सब लोग हमें ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह आप अच्छी खबरें सुनेंगे।